دور رہتے ہیں اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں آؤ میری دل کا طواف کر جنت میری دل میں حضور رہتے ہیں عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ آواز عشق محمد جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے عشق محمد جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں رہ کر بھی مدینے میں نہیں میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین جو سبحان اللہ علم پابو سبحان اللہ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے میں چاچا ہے کڑوکا میں جنت پہنچنے والا نے پکا وہ بڑھڑا کڑوکا جاگی نہیں مجھے جنت تے پہنچنے والا جاگیو ماشاءاللہ الحمدللہ اجوارو ہی جلسو اجوارو ہی پروگرام قرآنی روحانی اصلاحی وجو جلسو ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کانفرنس آئے حیدر علی سرمستانی نوجوانا مجھا بیا دوست ٹکری صاحبان بیا مجھا بڑا ننڈا دوست گرجی سجی کے جا نالا وٹھوں کو رچ بھی دوری ناڑا سے بلوچی ہم کچھا چھما دیدا درائی دیدا آئے کہ نہیں اسا کا پیرے اسا دا بہترین دوست عالم دین سندھ بلوچستان دا مایانا خطیب حضرت مولانا کریم بخش مداری صاحب پانجے سریلی انداز با آواز با من کے موئے چلے اسٹیٹ تے موجود ہیں اساں دا بہترین دوست عالم دین حضرت مولانا سے مفتی غلام عباس صاحب جملہ جماعت کی مہربانی جو ان جلسے میں آیا شرکت کیوں قرآنی جلسہ قرآنی پروگرام کچھ پابندی کے حوالے سے بھی بدھو سے پر اساں ٹرپ والی کھان دی اگے میچ کرے تھے دھرم ہونی کر رہی رہا سی دوست چل پیا مقررات جلسوں تھے صبح تھے وغیرہ تھے وغیرہ ماجو ٹکری جیسے زندہ جلسو تھی دو ہے کہ نہ انشاءاللہ جلسو تھیو آخری دعا سائیں جن پر لگائے کو تھی برائندہ دعا ہے اللہ رب العزت اساں تو دوست نے مڑنی جی حاضری کی قبول فرمائے آمین میرا دوستو عزیزو موقع پیریا خطیب اسلام سائیں مولانا کریم بخش مداری صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شان میں اشعار بھی چاہیے پروگرام بھی واعظ ہیں بیان بھی کہیں جیکو مولی صاحب ایدو عالم ایدو چھو تو قرآن ہے حدیث رسول جی تعریف کا بھرے اللہ باہر نہ چو سبحان اللہ اس سے جیسا علماء کرام نے جگہ ہے سجائی ہوئی ہے کہ علماء دیوبند جی جن جی میں تعریف تھی دو نبی اللہ اللہ کے رسول کی آواز کا باہر آئی ہر کوئی پانچ انداز سا
پانچے آواز سان روحن کے تڑپائیں دے من کے موہی دے سونے حضور جی تعریف بندو ہندو ہلیو تو مجھا دوستو عزیز و رب الاول جو مہینو اچو تسان تواں کی ہن ولادت جی محمد مصطفیٰ جی موقع دے سکھڑو ایو آ تو رسول سان عشق کجے تے کجے کیاں سمجھے جی بابا سندھی میں ہلا صحیح ہے نا اردو میں کہوا ہے ترکی میں کہوا ہے مان بھلا ہے میں ہلا جو جا کے آئے کہ نہیں ماں کے اجازت آئے نا آپ بندی چھڑو ماں جے متھو آ ماشاءاللہ اچھا آئے اردو اردو والا آئے انشاءاللہ اردو والے دوست بھی ہیں بلوچ حضرات بھی ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ تو میرے دوستو عزیزو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے یہ کون بتائے گا قرآن بتائے گا نا حدیث بتائے گا صحابہ بتائیں گے یا آج کل والا وہ جو مولوی ہے جو ناچ لگاتا رہتا ہے وہ بتائے گا اس کو تو اپنا بھی پتہ نہیں مولائی کو تو نبی سے عشق بتائے گا قرآن اور حدیث آؤ قرآن کھول کے سنیں کیا کہہ رہا ہے قرآن بولو سبحان اللہ اللہ سائیں قرآن میں اعلان کرو تو سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ میرا آواز تھوڑا اونچا ہے آپ نے نیچے آواز رکھا ہے میرا تیرا جھگڑا چلتا رہے گا آخر تک ایسا نہیں کرو یاری رکھنا ہے تو شروع سے رکھو ورنہ گڑبڑ چلتی رہے گی ہاں میرا آواز تھوڑا اونچا ہے تو آپ اونچا لاؤڈ کو رکھیں گے نا ساؤنڈ کو اب سبحان اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا والوں قرآن کا سننا تو ثواب ہے اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن رحمت اور برکت والا ہے قرآن تیسرا پارہ ہے سورت کا نام سورت آل عمران سنو میرے دوستو برکت اور رحمت والا قرآن ہے اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا قل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قرآن کو شگین وہ دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنا چاہ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پاسات چکا خوشیاں منانے کا چاہ گئے تم ربا کو محبت آکھنے امن کا کھنے جی ہم خوش مانچو سبحان اللہ اللہ سے سکھارے تو طریقو ایسے کرنا ہے جیسے میں رب کے ہوں آپ کو سمجھاؤں محبت کرنا ہے میرے محبوب سے اللہ سے تابعداری کرنا پڑے رحمت العالمین نبی ہے اس رب الاول کے مہینے میں ہمیں نبی ملا رحمت والا نبی ملا کیا کہہ رہا ہے قرآن سو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت العالمین نبی میں نے آپ کو دیا ہے برکت والا نبی میں نے آپ کو دیا ہے ایسا نبی ہے صحابہ جس کے عاشق تھے عشق کرنا ہے رسول
سے محبت کرنا ہے نبی سے، وہ عشق محبت کرنے کا کیا انداز ہو، کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو توجہ کرو میرے دوستو، احد کا میدان ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی کا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 ٹکڑا ہو گئے، محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ ایک بڑھیا عورت مدینے سے نکلی ہے، اس کو پتا چلا، خبر دینے والے نے خبر دیا، او میری اماں، او میری بڑھیا، تیرا شوہر احد کے میدان میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ وہ عورت کہہ رہی ہے، وفاد رسول اللہ، میرے شوہر کو چھوڑو، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حوال ہے، مجھے نبی کا حوال سناؤ۔ کچھ آگے چل رہی ہے، پھر دوسرے صحابی نے اطلاع دیا، میری اماں، آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ پہلے خبر ملا کہ شوہر شہید ہو گیا، پھر پتہ چلا کہ بھائی قتل ہو گیا، پھر بھی وہ عورت کہہ رہی ہے، ماں فعل رسول اللہ، میرے بھائی کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے سائیں کا کیا حال ہے، محمد عربی کا کیا حوال ہے۔ پھر آگے جا رہی ہے احد کے میدان کے طرف، پھر خبر ملا، او میری امی، آپ کا جو ہے نا ابا بھی قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ کہہ رہی ہے، ما فعل رسول اللہ، میرے ابا کو چھوڑو، بھائی کو چھوڑو، شوہر کو چھوڑو، بتاؤ ما فعل رسول اللہ، میرے سائیں کا کیا حال ہے، محمد عربی کیسا ہے۔ صحابہ نے بتایا، وہ بخیر یا ام فلان نے، وہ فلاں کی امی، محمد عربی تو خیریت سے ہیں، آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ وہ بڑھیا عورت صحابیہ نے کہہ رہی ہے، نہیں نہیں، حتی انظر الیہ، یہاں تک کہ میں نبی کو آنکھوں سے نہ دیکھو مجھے تسلی ہونے والا نہیں۔ میرے دوستو، وہ بڑھیا عورت امی جا رہی ہے، چلتے چلتے حدیث پاک میں آیا، نظر الیہ، نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کو دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، میرے نبی کو دیکھ کے وہ کہہ رہی ہے، ابا قتل ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، شوہر قتل ہو گیا، لیکن وہ نبی کو دیکھ کے کیا کہہ رہی ہے، کہ کل مصیبت بعدہ چلل، او میرے محبوب نبی، آپ کو دیکھا میرے سب مصیبت ٹل گئے، بولو سبحان اللہ، ختم ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں رہی باقی، بس آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کا دیدار ہو گیا، آپ صحیح سلامت ہیں، تو اور کوئی تکلیف ہے نہیں مجھے، بس بھائی کا تکلیف ختم ہو گیا، ابا کا تکلیف ختم ہو گیا، شوہر کا تکلیف ختم ہو گیا، آپ کے دیدار کے درشن ہو گئے۔ تو میرے دوستو، یہ تھے صاحب نبی کے عاشق، یہ تھے۔ ہمیں اولاد یاد ہے، عزیز ہے، مال عزیز ہے، دکان عزیز ہے، نوکری عزیز ہے، نماز کے لیے کوئی جاتا نہیں۔ نبی کا صحابی نبی کے مجلس میں آیا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، حدیث پاک میں آیا، فقد تغیر لونہ والحزن فی وجہہ، اس کا چہرے کا رنگ تبدیل ہے، اس کے چہرے میں غم کے آثار ہیں۔ میرے نبی نے دیکھ کے کہا، او ثوبان، بتاؤ تو صحیح، آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، متغیر ہے، اور دکھ کے علامات ہیں آپ کے چہرے میں، ذرا بتاؤ آپ کے کوئی غم ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے یا بخار ہے، پریشانی ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، بیماری مجھے تو نہیں ہے، بخار بھی نہیں ہے، آپ کے چہرے کا رنگ اترا کیوں ہے، اڑا کیوں ہوا ہے، اتنا تبدیل کیوں ہے؟ حضرت ثوبان نبی کا صحابی کہہ رہا ہے، او میرے بابو، آج پورا دن میں اس
فکر میں گزارا، اس سوچ میں گزارا، کھانا پینا بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا میرے محبوب جب آپ سے میں دور ہو جاتا ہوں، ایک دن آپ کا دیدار نہیں ہوتا تو میرا دن نہیں گزرتا، رات نہیں گزرتی، مجھے نیند نہیں آتا، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔ جب آپ کے دیدار کے درشن ہو جاتے ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ابھی میں سوچ رہا ہوں قیامت کے دن میں آپ تو جنت کے اوپر مقام میں ہوں گے، اعلیٰ منزلوں میں نیچے منزل میں ہوں گا، آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اگر جنت میں آپ کے دیدار کے درشن نہیں ہوئے صبح کو مزہ نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ کیا کروں، اس فکر میں پریشان ہو، اس غم نے مجھے مار دیا۔ دنیا میں تو آپ کو